میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنوارے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم کسی نہ کسی اپنے گیسٹ سے، اپنے مہمان سے کچھ نہ کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم دین میں اضافہ ہو، اور وہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم اپنے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے کہ جو ہمیں سنوارنے کے لیے یہ ایک بہترین سبب ہے، اور یہ ہماری لائف کا ایک ایسا حصہ ہے، اگر یہ ہمارے اندر سے چلی جائے، یعنی یہ کیفیت جس ٹاپک پر ابھی ہم گفتگو کریں گے تو شاید یہ ہمیں بہت نقصان کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ بہرحال آئیے ہم اپنی ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے گیسٹ کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ایک نئے مہمان تشریف لائے ہیں، اور دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کی اگر بات کی جائے تو دعوت اسلامی انڈیا کے اسٹرکچر کے مطابق الحمدللہ عز و جل آج ہمارے پروگرام کا حصہ بننے جا رہے ہیں مہاراشٹر اسٹیٹ کے نگران محمد وقار اتاری۔ وقار بھائی، آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ پہلی بار آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اور آپ سے انشاءاللہ عز و جل سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے کہ ہم اپنی لائف میں ان جوابات پر آپ کے دیے ہوئے عمل کرتے ہوئے اپنی لائف کو سنوارنے اور خوبصورت بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے ٹاپک آپ کو بتانے سے پہلے ایک واقعہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو سناتا ہوں، اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ٹاپک کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ خراسان کے ایک بزرگ کی طرف اللہ پاک کی طرف سے ان بزرگ کی طرف الہام ہوا کہ تاتاری قوم میں جا کر نیکی کی دعوت دی جائے، تو اس وقت ہلاکو خان کا بیٹا تگودار خان یہ برسر اقتدار تھا۔ جب وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تگودار خان کے دربار میں پہنچے اور آپ اسے نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن تگودار خان کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے ایک با عمل با کردار مسلمان کو پہلی مرتبہ ایک بہترین سنتوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے حلیے کے اندر دیکھا، تو اسے بڑی مسخری سوجی۔ تو اس نے جو ہے نا ایک بات کہی، بات اگرچہ بہت ہی غصہ دلانے والی تھی، لیکن وہ بزرگ کا صبر، تحمل اور نرم مزاجی، جی ہاں آج ہماری ٹاپک بھی جو ہے نا یہی ہے کہ نرمی کیسے پیدا کریں اور ہمارے اندر نرمی کس قدر ہونی چاہیے۔ تو وہ بزرگ جب اسے نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، جب اسے مسخری سوجی تو تگودار خان نے کہا کہ میاں یہ بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اگرچہ یہ بات وقار بھائی غصہ دلانے والی تھی، لیکن وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ تیکھا جملہ سنا تو اس کی ایکسپیکٹیشن تگودار خان کی یہ تھی کہ یہ غصے میں آئیں گے، آپے سے باہر ہوں گے اور ان کو ستانے میں بڑا مزہ آئے گا، لیکن ایکسپیکٹیشن کے اپوزٹ میں ہی معاملہ وہاں پر جو ہے نا وہ سرزد ہوا کہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے جب الفاظ نکلے نا تو وہ تو کمال والے ہی نکلے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اپنے خالق و مالک عز و جل کا کتا ہوں، اگر اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اچھا، ورنہ تو مجھ سے تمہارے کتے کی دم ہی اچھی ہے۔ تو جب تگودار خان نے کانٹے کے جواب میں
پھول ریٹرن لیا اس نے تو اس نے کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں، یعنی کہ عاجزی اختیار کر لی اس نے، اور پھر شرمندہ بھی ہوا، اور پھر کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں لہٰذا آپ میرے یہاں ٹھہرے رہیے۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ ان کو جو روم دیا گیا تھا جہاں آپ نے اسٹے کیا، تو روزانہ تگودار خان رات کے وقت میں وہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور روزانہ آپ اسے اسلام کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں، پیارے آقا کی پیاری پیاری باتیں اسے سمجھاتے بتاتے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ساری تاتاری قوم تگودار خان سمیت پوری کی پوری قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ لہٰذا اس کی جو بنیادی وجہ بنی نا، وہ تھا اپنی گفتگو کے اندر نرمی لے کر آنا۔ اور آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، نرمی ہمارے اندر کن کن باتوں میں نرمی ہونی چاہیے اور ہم اپنے اندر نرمی کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے گیسٹ کی طرف بڑھیں گے اور ان سے بھی جو ہے نا کچھ ہم سوال اور جواب کا سیشن کریں گے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ عزوجل ہم بہت کچھ علم دین کے مدنی پھول سیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وقار بھائی، آپ کو ویلکم تو کیا ہے ہم نے، دوبارہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بھی یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نرمی کے بارے میں اگر کچھ ارشاد فرمایا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جمیل بھائی، ماشاءاللہ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے نرمی کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور اس کا انداز یوں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی کو اپنی رحمت قرار دیا۔ کیا بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے میں جو نرمی تھی، اس کو اللہ پاک نے اپنی رحمت قرار دیا۔ کیا بات ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کی خصوصیت اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ جو احد کا دن ہے نا، اس دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر غم کی بڑی شدت تھی۔ آپ بڑے اس دن غمگین تھے، تکلیف میں تھے۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمن تھے ان کے لیے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، ان کے لیے نہ سختی کی، ان کے لیے نرمی اختیار کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غضب نہیں فرمایا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا۔ تو یہ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کو اللہ پاک نے اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، یہ جو ہمارا پروگرام ہے خود کو سنوارے، تو خود کو سنوارنے میں نرمی کا بڑا کردار ہے۔ تو ناظرین کو جب ہم سب کو جب نرمی کی اہمیت پتہ چلے گی، نرمی کے فضائل پتہ چلے گے، تو انشاءاللہ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ اس کی فضیلت کے لیے ایک تو واقعہ ہم نے سنا کہ کس طرح ان بزرگ کی نرمی کی برکت سے نہ صرف تگودار خان بلکہ اس کی پوری سلطنت جو ہے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوگی۔ تو یہ نرمی جو ہے، اس کے تعلق سے حدیث پاک میں بھی ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اللہ پاک نرمی فرماتا ہے اور نرمی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، کیا بات، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ اچھا، کتنی پیاری مثال ہے ہم سب کے آنکھوں کے سامنے ہے کہ لوہا نرم ہوتا ہے پھر اس کے اوزار بنتے ہیں، سونا نرم ہوتا ہے پھر اس کے زیورات بنتے ہیں، مٹی نرم ہوتی ہے پھر اس میں ہریالی آتی ہے۔ اسی طرح انسان میں بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر نرمی آ جائے تو وہ صوفی بن جاتا ہے، وہ ولی بن جاتا ہے، وہ عارف بن جاتا ہے۔ اس میں شفقت کی، رحم دلی کی، اچھے اخلاق کی اعلیٰ صفات پیدا ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا نرمی کے فضائل بہت سارے ہیں۔ اگر اس کو ہم اپنانے کا جذبہ اپنے اندر بڑھانا چاہتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جمیل بھائی کہ اللہ پاک نرمی فرماتا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو حکم فرمایا کہ فرعون کی طرف جا کر اس کو نیکی کی دعوت دے، اس انداز میں حکم دیا کہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جس کا ترجمہ ہے تو اس سے نرم بات کہنا، اچھا، اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے۔ یعنی ایک وہ شخص جس نے معاذ اللہ معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کی طرف بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ نرمی کے ساتھ دعوت دینے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ،
یہ فرماتے کہ جب ان کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی نا تو آپ رونے لگے اللہ اور عرض کی اے اللہ کریم یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے میں معبود ہوں، اللہ تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہے کہ صرف تو ہی معبود ہے، کیا بات ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ ماشاء اللہ، اور یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے میں تم لوگوں کا سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا علم ہوگا جو کہتا ہے میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ کیا بات ہم ہے، رکوع کی سجدے کی تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ رب جو سب سے بلند ہے۔ بالکل۔ تو اس کے ساتھ اللہ پاک کی نرمی کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ نرمی کی اہمیت ہے کہ اللہ پاک خود نرمی فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے میں اللہ پاک نے نرمی رکھی ہے، لہٰذا اللہ کے بندوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر نرمی کی صفت کو پیدا کریں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے نا وقار بھائی کہ چلیں ٹھیک ہے نرمی کریں گے یا نرمی اگر کرنا ہے، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نرمی فرماتا ہے اور وہ نرمی کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا جو انوائرمنٹ ہے تو اگر ہم نرمی کرتے ہیں یا درگزر کرتے ہیں، کسی کو معاف کر دیتے ہیں، کسی کی سختی پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہونا بھی ایک نرمی ہے نا کہ بندہ رپلائی نہیں کر رہا ہے، لیکن اب اس پر جو ہے نا ہمارے اس انوائرمنٹ کے اندر جو ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں تو وہ تو تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو ڈرپوک آدمی ہے، بولے کہ اس میں ہمت نہیں ہے، یہ ڈر جاتا ہے اس لیے اس نے نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق یا ایسی گفتگو سن کر اس وقت ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ یقیناً الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے جو رہنما اصول ہے وہ قرآن و حدیث ہے، صحیح، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، یہاں سے ہم کو نرمی کا درس ملتا ہے، یہاں سے ہم کو شفقت کا درس ملتا ہے۔ صحیح، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات نرمی کی ہے تو ہمیں اسی کی طرف جانا ہے، اگرچہ لوگ اس پر کوئی بھی باتیں بنائیں یا تانا ہی کیوں نہ دے، لیکن ہم اس کی فضیلتوں پر غور کریں کہ اللہ پاک نے نرمی کرنے والوں پر کیسی کیسی فضیلتیں، کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے۔ دو تین حدیث سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں عطا فرماتا۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، ارشاد فرمایا اللہ ہر معاملے میں نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ باتیں بناتے ہیں کہ چپ بیٹھے گا، جواب نہیں دے گا، تو تجھے لوگ پست کر دیں گے، تجھے لوگ گھٹیا سمجھیں گے، یا تیری کیا ویلیو رہ جائیں گے، تیرا کیا اسٹیٹس رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ کہہ دیتے ہیں بولے یار چوڑیاں پہنی ہیں تم نے، بزدل ہو گئے۔ ہاں بزدل ہو گئے ہو۔ لیکن دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہے کہ حضور فرما رہے اللہ ہر معاملے میں نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر ہم ہر چیز میں نرمی کو لے کر آ جائیں انشاءاللہ پازیٹیو مثبت نتیجے ہم کو دیکھنے کو ملے گے۔ اگر نرمی کے الٹ ہم نے انداز اختیار کیا تو یقین جانیے کہ ہمیں ابھی نہیں تو کبھی نہ کبھی اس کا نقصان نظر آئے گا۔ صحیح ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے وقار بھائی سے بڑے ہی پیارے اور بہترین جوابات الحمدللہ عز و جل مل رہے ہیں، لہٰذا یاد رکھیے گا کہ نرمی جو ہے نا یہ بہت سارے مواقع پر ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنی انانیت کی وجہ سے یا پھر یہ کہ بندہ خود ساختہ وقار بھی ایک اپنی عزت بنائے ہوئے ہوتا ہے نا، جو سخت مزاج ہوتا ہے تو کبھی کبھی جو ہے نا اس طرح کے مظاہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے نا سامنے ہاں جی جی جناب، ہاں واہ واہ، اس کی گفتگو پر جو ہے نا بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں بولے یار کیا کریں، اس کے سامنے تو کرنا ہی پڑتا ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو بڑی سختی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے، سخت جملے کہہ دیتا ہے، دل توڑ دیتا ہے۔ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ نرم مزاج جو آدمی ہوتا ہے تو اس کی تعریفیں اس کے غائبانے میں بھی ہم نے سنی ہوں گی، لیکن سخت مزاج کی شاید کبھی تعریفیں ہم نے نہ سنی ہو، زیادہ تر جو ہے نا لوگ اس کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سخت لوگوں کو ویسے بھی لوگ پسند نہیں کرتے۔ ہاں جی، پسند نہیں اور جو سختی ہوتی ہے نا، تو جیسے روایت بھی میں نے سنائی، جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ ابھی ایک اور چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ لوگ ایسے لوگوں کو بزدل سمجھتے ہیں یا کم اسٹیٹس سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جیسے نام دھیان میں آتا ہے یا تصور میں آتا ہے تو دوسرے دو تین لفظ آتے ہیں، وہ بہادری آتی ہے یا پھر آپ کا غضب، آپ کا غصہ، جلال، یقیناً وہ رضا الہی کے لیے۔ لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ لوگ میرے سے خوفزدہ ہے تو
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے جی تو بارگاہ الہی میں آپ نے دعا کی، اللہ یہ دعا کی یا اللہ میں سخت ہوں تو مجھے نرم فرما دے، اللہ اور آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ دیکھا گیا کہ عہد رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صدیقی میں انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات طیبہ سے مشرف تھے تب بھی، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یعنی خلیفہ پیارے بنے، آقا کی حیات ظاہری میں بھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، دور خلافت میں بھی آپ کے تعلق سے جو مشہور تھا کہ آپ غصہ فرمانے والے، غضب فرمانے والے، آپ کا جلال ہے، لیکن پھر جب ان کا زمانہ خلافت آیا جی جی تو پھر آپ نے جو یہ دعا مانگی تھی اس کا ثمرہ یہ نصیب ہوا، اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرمائی۔ پھر آپ کے دور خلافت میں آپ سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنے واقعات ہیں صحیح کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ ہیں لیکن اتنے نرم دل ہیں، بالکل اتنے شفیق ہے، اتنی خیر خواہی مسلمین کا ان کے اندر جذبہ ہے کہ لوگ سو رہے راتوں کو دورہ کر رہے ہیں، صحیح ہے، گھر گھر کے حالات پتہ کر رہے ہیں، بالکل اور پھر اتنا دل نرم ہو جاتا ہے کسی کے گھر میں حالات دیکھ کر کہ اپنے کاندھے پر بوریا لاد کر ان کے گھر تک پہنچا رہے ہیں، ان کے بچوں کو کھلا رہے ہیں، صحیح کھانا پکانے میں ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی گویا کہ کوشش کر کے نرمی حاصل بالکل، یعنی نرمی کا عالم یہ ہے کہ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جن بچوں کو آپ نے جو ہے نا وہ کھانا کھلایا، تو آپ کے غلام جو ہے نا حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ کھانا بن رہا تھا، یعنی وقت کا خلیفہ ہے جس کی خلافت تقریباً 22-23 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک انجان بچوں کے ساتھ نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ کچھ اور معاملہ ہے، ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں۔ آپ کے غلام جو ہے نا حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو بچوں کے ساتھ کھیلنے کا عالم تھا نا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اس انداز پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ایک جانور بیٹھتا ہے، یعنی کہ وقت کا اتنا بڑا خلیفہ ہو، ہاں جی، گھٹنوں کے بل، یعنی کہ وہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں بھی ہم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ کبھی جو ہے نا بچے کو کندھے پہ بٹھا لیا، پیٹھ پہ بٹھا لیا اور گھٹنوں کے بل ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب پیارے ناظرین آپ غور کریں کہ وقت کا اتنا بڑا خلیفہ ہو اور جن کے فضائل میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی بن کر آتے، لیکن اللہ پاک نے مجھے آخری نبی بنا کر پیدا فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پھر فرمائے کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہو وہاں سے شیطان کا گزر نہیں ہوتا۔ تو ایسی شخصیت کہ جن کا رعب و دبدبہ ایسا ہو، لیکن جب نرمی کی اگر بات کی جائے تو بچوں کے ساتھ جو ہے نا یہ نرم مزاجی۔ اچھا، یہاں میں ایک سوال جو ہے نا وہ بن رہا ہے، اس پہ بھی جواب لیں گے، اور ہو سکتا ہے FGN چینل کے جو ہمارے ناظرین ہیں کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بھی خیال آ رہا ہو کہ بعض گھروں میں نا ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تربیت اگر کرنا ہے تو سختی کے ساتھ ہی کی جائے، جیسے آفس سے آ گیا والد، جیسے کار کی آواز آ جائے یا جو بھی وہیکل وہ یوز کر رہے ہیں اس کی آواز آتی ہے نا، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، کوئی ہوم ورک کرتے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کتاب کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے جو ہے نا ایک جملہ کہا، ایسا لگتا ہے کسی جنگل میں جو ہے نا درندہ آ گیا ہو اور سب کے سب جانور جو ہے نا وہ درندے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں۔ تو باپ بھی جو ہے نا اگر گھر میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا انداز، یا پھر بچوں کی والدہ ہے وہ بھی بعض صورتوں میں سختی کر رہی ہوتی ہے، یا گھر کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں شاید کہیں نہ کہیں جس کو جب بڑا پن مل جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار تربیت کرنا ہے یا کسی سے منوانی اپنی بات تو سختی کے ساتھ ہی منوانی پڑے گی، نرمی میں کچھ رکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ جمیل بھائی، بہت غور کرنے کی بات ہے، FGN چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہو گئی ہے جن کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ باہر ہے، آفس میں ہے، دوستوں کے ساتھ ہے تو بڑے نرم ہیں، جی، بڑے جھکے ہوئے ہیں، بڑے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اخلاق کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے۔ گھر میں جیسے آ گئے تو بڑے چڑچڑے ہیں، زبان بھی تیکھی ہے، الفاظ بھی کڑوے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یقیناً جو نرم دل ہوگا تو اس کی طرف بچے بھی مائل ہو گئے، صحیح، ان کی صحبت میں بیٹھنے کو جی بھی چاہے گا۔ اچھا، ہم پر ذمہ داری بھی ہے نا، ہم پر گھر والوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ اگر اصلاح کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے محبت، شفقت، نرمی دے کر اصلاح کر سکیں ہم۔ اگر ہمارا انداز چیڑا چیڑا رہے گا، ایسا رہے گا کہ ان کے پاس آنے سے جیسے کانٹے ہی چبھتے ہیں، تپش ہی محسوس ہوتی ہے، تو لوگ دور جائیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہم گھر میں بھی نرم ہو جائیں، باہر بھی نرم رہیں، گھر میں بھی نرم رہیں۔ اچھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ کیا بات ہے! اور سنو، تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا میں ہوں۔ ماشاءاللہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گھر کا عالم کیا ہوتا ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے ہوں گے، جس بھی ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے جاتے ہوں گے تو اس گھر میں خوشی کا کیسا ماحول ہوتا ہوگا. اچھا پھر جس کا بھی دیکھ لیں، اگر ہمارے دل میں نرمی ہے، شفقت ہے، تو لوگ قریب ہی آئیں گے، محبت ہی دیں گے. سیدھی بات ہے، محبت دو محبت پاؤ گے، نرمی دو نرمی پاؤ گے انشاءاللہ الکریم. تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. آج ہمارا ٹاپک نرمی ہے. آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی نرمی کریں. سختی اپنانے سے جو ہے وہ سولوشن نہیں نکلے گا. میں نے بہت بڑے اس امت کی فکر کرنے والی شخصیت کے بیان میں یہ اس طرح کے الفاظ سنے تھے کہ آج اگر ہم اپنے گھر والوں کی، بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں، تو جھاڑنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے رونا پڑے گا. روئیں گے تب جا کے ان کی اصلاح ہو پائے گی. یعنی ان کو دکھانا ہوگا میں آپ کی آخرت کی بہتری کے حوالے سے میں کتنا فکر مند ہوں، میں یعنی میرے جذبات یہ ہے. اگر ہم صرف پریشر ہی ڈالیں گے، الٹا سیدھا بولیں گے، چھیڑیں گے، ڈانٹیں گے، لتاڑیں گے، ماریں گے، معاذ اللہ کچھ لوگ مارتے ہیں بچوں کو بالکل، یعنی لٹرلی چہرے پہ مارتے، چہرے پہ مارنے، ویسے بھی مارنے کی وعید ہے احادیث میں. خیر ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. البتہ یہ تو ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اگر ہم گھر میں ہمارا ایسا مزاج ہے تو بدقسمتی کے ساتھ ہم بہت بڑی خطا پر ہیں، ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں. ہم کو گھر میں بھی نرم دل ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. اس میں وقار بھائی ہم اور بھی جو ہے نا آپ سے سوال یہ بھی کرنا چاہیں گے، کچھ یہ بھی معلومات لینا چاہیں گے کہ نرمی جو ہے نا کن کن مواقع پر کی جا سکتی ہے، وہ کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں نرمی کی جا سکتی ہے. اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایک روایت بھی مجھے یاد آ رہی ہے. فرمایا گیا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان کا مالک تم پر رحم فرمائے گا. تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا ایک مس کنسپشن ہے کہ اگر ہم نرم ہو جائے نا تو پھر سامنے والا ہمیں کھا جائے گا، کمزور سمجھے گا، ہم دب کے کیوں رہیں، کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کیا ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، کیا ہمارے پاس پاور نہیں ہے، سامنے والے کو دکھانا پڑتا ہے، کب تک آستین نیچے رکھو گے، سامنے والے کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے. تو یہ نا ایک بہت بڑا مس کنسپشن ہے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ مسائل کا یا پرابلمز کا جو سولوشن ہے نا وہ سختی کرنے میں نہیں ہے بلکہ نرمی کے ساتھ ہی ہے. جی جمیل بھائی، جہاں جہاں ہمارا کسی سے بھی تعلق بنتا ہے تو وہاں وہاں ہماری اس صفت کی ہم کو ضرورت پڑے گی، وہ ہے نرمی. یعنی نرمی کرنے کے موقع کون کون سے ہیں؟ تو جہاں جہاں بھی ہم کسی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یعنی ہمارا کسی بھی اللہ کے بندوں سے تعلق بن رہا ہے، وہاں نرمی کا رول آئے گا. اب ٹیچر ہے تو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہاں نرمی ضروری ہے. اگر وہاں پہ چیڑ چیڑ کر اور مار کر ہی کام نکلوانا ہے تو اس سے نتیجے نہیں آتے. جیسا کہ میں نے آگے عرض کیا کہ اگر ہم کسی کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سختی سے وہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ سمجھے کہ اس کا نقصان ہو جائے گا. اور نقصان کتنا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی بچے پر کسی استاد صاحب نے یعنی سختی کی، مارا پیٹا، اللہ نہ کرے اس نے اسکول چھوڑ دی تو، بالکل اس نے پڑھائی چھوڑ دی تو، اس نے مدرسہ چھوڑ دیا تو، اور ایسے واقعات کئی سارے ملے گا. یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی پوری لائف خراب ہو جائے، لائف خراب ہو گئی. یعنی اس پہ نرمی نہیں کی نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بھی لائف خراب ہوئی اور اس سے ریلیٹڈ کئی لوگوں کی لائف خراب ہو گئی. اچھا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے اسکول جو چھوڑ دیتے ہیں، مدرسہ جو طالب علم کبھی چھوڑ دیتے ہیں تو کئی ریزن ہے. اس میں سے ایک ریزن استاد صاحب کی سختی بھی ہو سکتی ہے، ٹیچر کی سختی بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں تو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اب میں کمزور ہوں، اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ میرا جو ہے وہ حافظہ اتنا قوی نہیں ہے، میں اتنا ذہین نہیں ہوں، نیچرل ہے، میں ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے میرے، تو اب اس پر مجھے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، چھوڑو، کیوں پڑھنے کا، کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اب یہ دوسرا راستہ اختیار کرنے کی طرف ایک بڑی تعداد جب جاتی ہے تو اللہ نہ کرے ایسے واقعات ہم کو معاشرے میں ملیں گے کہ وہ چوری کی طرف جاتی ہے، ڈکیتی کی طرف جاتی ہے، جوئے کی طرف جاتی ہے. یعنی وہ راستے اپنانے کی کوشش کرتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ کمانے کی سوچ بن جاتی ہے اور پھر حلال حرام کی تمیز اڑ جاتی ہے. یعنی اگر ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پر نرمی نہیں کی تو یہاں تک نقصان پہنچ سکتے ہیں. جمیل بھائی اگر وہ بگڑا، وہ اسٹوڈنٹ آگے چل کے معاشرے کا بگڑا ہوا فرد بنا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو اولادیں آئیں وہ بھی ویسی ہی بنتی چلی جائیں. تو وہاں سے نرمی اڑ گئی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے تعلق سے تو نقصان ایک کو نہیں، ایک خاندان کو بلکہ اس کی آنے والی نسلوں تک کو پہنچ سکتا ہے. بالکل. تو یہاں ایک رول ہے نرمی کا ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ. اچھا ٹیچر میں نا ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض ٹیچرز جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ
ابھی تو ہم آپ کے اوپر اتنی سختی نہیں کر رہے ہیں. جس وقت ہم پڑھتے تھے نا تو تم لوگوں سے زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے ٹیچرز نے سختی کی تھی. تو کیا اس رواج کو قائم رکھنا چاہیے نسل در نسل کہ بھائی ہم سختی کا شکار ہوئے تھے تو اب ہم بھی جو ہے نا آنے والی جنریشن پر سختی ہی کریں گے؟ اللہ اکبر، بہت پیارا سوال ہے جمیل بھائی ہے. یعنی جو ابھی ہم جو ماحول دیکھ رہے ہیں نا، اس ماحول سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. صحیح ہے. ہر وقت میں ایک ہی مزاج کے لوگ نہیں ہوتے. پہلے کے دور میں وہ واقعی وہ چیز تھی، لیکن آج وہ چیز نہیں ہے. لوگ فوراً ڈیسیزن لے لیتے. صحیح ہے. فوراً ڈیسیزن لیتے ہیں کہ چھوڑو، ختم کرنا ہے. یہ تو پھر بھی ٹیچر اسٹوڈنٹ کا تعلق ہے. یہاں تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بچوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ. کہ یہ ایسے ماں باپ سختی کر رہے ہیں، صحیح ہے، پریشان کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، جھاڑ رہے ہیں، چھوڑو میں چلا اپنا رہنے کو، الگ سے گھر لوں گا میں. صحیح. تو یہ تو یعنی سگے رشتے میں اور وہ رشتہ، وہ تعلق جس میں صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حکم ہے، وہاں یہ ڈیسیزن ہو جا رہے ہیں. تو ٹیچر اسٹوڈنٹ میں جو موقع کی بات ہے، تو پھر اسی طرح باس اور امپلائیز کا بھی تعلق ہے کہ وہاں بھی جھاڑنے کی بات ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے صحیح ہے، ریزلٹ نہیں آئے گے. اگر کسی کو کسی بھی حوالے سے ریزلٹ چاہیے تو جن سے کام لینا ہے یا جو اس کے تحت ہے تو اس کو وہاں نرمی کرنی ہوگی. وہ بہت سارے پرابلم کی ریکٹیفیکیشن نرمی کی وجہ سے کر سکتا ہے. جب لے کے بیٹھیں گے، سمجھائے گے نرمی سے کہ یہ چیزیں ہیں، اس کو دور کر دیجئے، اس کو لائیے. اب جیسے میں بول رہا ہوں نا تو میرے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ گئی. صحیح ہے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. تو جب یہ کریں گے تو وہ سامنے والا بھی لے گا. بالکل. ارے میرے کو نرمی سے سمجھایا جا رہا ہے. تو اس طرح پھر تبدیلی آئیں گی. تو یہ موقع ہے جو ہوتا ہے نا، وہ جیسے باس اور امپلائی کا آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ باس ہو، لیکن باس کی زبان سے صرف سختی اور آرڈر والا ہی جملہ نکلے گا؟ ریکویسٹ بھی تو ہو سکتی ہے، اچھے انداز میں بھی تو ہو سکتا ہے. میں بھی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا اس کے اندر وقار بھائی. کہتے ہیں نا کہ جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے اگر اس کو اسی کے حد تک اگر رکھا جائے نا تو پھر لائف ایک خوبصورت بن جاتی ہے. یعنی انسان کی زندگی جو ہے نا سنور جائے. وہ کہ آپ باس ہو، آپ کسی کے یہاں جو ہے نا امپلائی ہو، تو آپ کی آفس کے یا آپ کے بزنس کے یا جو بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے، تو اس کے جو معاملات ہیں نا، آپ کی جو اسٹرگل ہو رہی ہے، جو آپ کو ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے، وہ مارکیٹ کی حد تک ہی رکھا جائے. جیسے آپ اپنے گھر کے دروازے میں انٹر ہونا وہ سب بھول جاؤ، ڈیلیٹ کر دو اس کو. ٹھیک ہے. تو اب گھر کے دروازے کے اندر اگر آپ داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا آپ کا انوائرمنٹ کچھ اور ہونا چاہیے. چلیں بالفرض اگر آپ جو ہے وہ گھر کے اندر کسی ٹینشن کا شکار تھے، اب آپ اپنے آفس چلے گئے اور گھر کا غصہ جو ہے نا آپ اپنے آفس کے امپلائیز پر اگر نکال رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک پائلٹ جو ہوتا ہے نا پلین اڑانے کے لیے، جب وہ اپنے کاکپٹ میں جاتا ہے، جو اس کی کیبن بنی ہوئی ہوتی ہے، جس سیٹ پہ بیٹھ کے اسے پلین فلائی کرنا ہے، تو وہ جانے سے پہلے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ بتایا جاتا ہے یا اسے پڑھ کر جانا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے تمام ٹینشن، دکھ، درد جو ہے نا وہ اس لائن کے، اس باؤنڈری کے باہر ہی رہیں گے. اس باؤنڈری کے، اس لائن کے جیسے اندر ہو تو پھر سب کچھ ڈیلیٹ کر کے آپ نے آنا ہے. اگر سمجھنے کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ جس فلائٹ کے اندر آپ فلائی کرنے والے ہو اور یہ بتایا جائے کہ ابھی جو پائلٹ آیا ہوا ہے وہ اپنی پرسنل لائف میں جو ہے نا اتنا ٹینشن میں تھا، ابھی جو ہے نا وہ ڈیوٹی پر آنے سے پہلے اس کے بچوں کی امی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، ابھی یہ ہمارا پائلٹ جو ہے نا آپ کو فلائی کروانے والا ہے، تو کیا خیال ہے کتنے اڑیں گے؟ تو شاید ہی آبجیکشن ہو جائے گا، سارے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی ہم نے نہیں جانا، کیونکہ ہماری زندگی کا سوال ہے نا. بہرحال ہم مزید جو ہے نا کچھ اور مواقع آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کن کن مواقع پر جو ہے نا وہ نرمی کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے آگے عرض کیا جمیل بھائی کہ ہمارا جہاں بھی کسی سے تعلق بنتا ہے وہاں نرمی کا رول لگے گا. نرمی کی صفت ہم کو لانا پڑے گی. تو اب کسی بھی کنڈیشن میں ہم ٹیچر ہے یا ہم اسٹوڈنٹ ہے، ہم باس ہے، لیڈر ہے، یا ہم یعنی کسی تنظیم میں ذمہ دار ہیں، نگران ہے، عہدے پر ہے، یا کہیں پر بھی کچھ بھی کوئی منصب ہے اور ہمارے تحت لوگ ہیں یا ہم سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، تو وہاں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے سے، امپلائیز سے یا ماتحتوں سے یا ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے ایسی آ سکتی ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو. صحیح. اب جب اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ مزاج کے خلاف آئے تو وہاں ہم کو نرمی لانا پڑے گی. نرمی لانی پڑے گی. اگر ہم نے وہاں نرمی کی صفت اپنی نہیں لائی تو پھر وہ مزاج کے خلاف ہوا ہے، اب آپ سے باہر ہو جانا ہے. پھر غصہ ہے، پھر رحم کا اٹھ جانا ہے، پھر نرمی کا اٹھ جانا ہے، پھر شفقت کا اٹھ جانا ہے. پھر وہ چیز بھی ہو سکتی ہے جس کو ہمارے دین نے، شریعت نے بھی پسند نہیں کیا ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو جب اس طرح کی چیز ہو کہ اپنے مزاج کے خلاف ہو، تو میں نے ایک
بہت پیاری شخصیت سے ایک بات سنی تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے صرف اور صرف اس کے مزاج کے مطابق ہی باتیں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ جنگلوں میں چلا جائے. اللہ اکبر، اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں پاسبل ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. صحیح ہے. میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہاں پر بھی، بچوں کے ساتھ بھی، اگر ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی، اگر باس ہے تو امپلائی کے ساتھ بھی، نگران ہے تو ماتحتوں کے ساتھ بھی، جہاں جہاں ہم ہیں نیچے سے یا ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے ان کی طرف سے ہم کو مزاج کے خلاف باتیں آ سکتی ہیں، وہاں ہمیں اپنی نرمی کی صفت لانی ہوگی، لانی پڑے گی. ماشاء اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارے جوابات ہمیں اپنی لائف کو اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے الحمدللہ عز و جل مل رہے ہیں، اور بالخصوص نرمی کے متعلق کہ ہمارا جن جن سے رشتہ ہے، جن جن سے ہمارے تعلقات ہیں، چاہے وہ ہمارا کسٹمر ہو، پڑوسی ہو، ایون کہ تھوڑی دیر کے لیے نا، چند سیکنڈ کے لیے وقار بھائی، ان سے بھی ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب ہم روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، انجان آدمی ہوتا ہے، تھوڑا سا دھکا لگ جاتا ہے نا، تو وہاں پر بھی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، تو وہاں پر بھی نرمی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ نا، ہماری سوسائٹی کا ایک اور ہاٹ ایشو ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ایک نئے رشتے کو قائم کرنے سے پہلے ہی دلوں کے اندر برائی پیدا کر دیتا ہے. اس میں وقار بھائی، جو ابھی جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں لوگوں کی جو ہے نا یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ ایک نیا رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے. ہم لڑکی والے ہیں، آپ لڑکے والے ہو، آپ لڑکی والے ہیں، ہم لڑکے والے ہیں. تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی والے جو ہے نا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو نرم بننا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بلا ضرورت کی سختی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا بیٹھنے کے لیے چیئر نہیں ملی، کھانے کے لیے فلاں چیز نہیں ملی، ہمیں پوچھا نہیں گیا، ہمیں دیکھا نہیں گیا، ہمارا ویلکم نہیں کیا گیا. حالانکہ وہ سارا کا سارا جو اس نے سجایا ہے، لاکھوں روپے اس لڑکی کے باپ نے خرچ کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہی کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نا، کہیں نہ کہیں شاید کچھ کا ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو یا تو یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، یا سب کی نظریں اپنوں پر جمانا چاہتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، میرے بھی جو ہے نا اس رشتہ داری کے اندر کچھ پاور ہے، میں بھی بڑا اس خاندان کا نا اہم شخص ہوں. تو ایسوں کے متعلق یا اس طرح کی کیفیت پر جو ہے نا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لڑکی والے ہی نرمی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کریں، اور بلا ضرورت لڑکے والے جو ہے نا وہ سختی کا مظاہرہ کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. واقعی یعنی ایک ایسا ایشو ہے یہ ہمارے معاشرے کا کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. یعنی رشتہ طے کرنا ہو تب، اور نکاح کے معاملات ہو تب، یا بعد کے بھی معاملات ہیں. یعنی لڑکی کو پھر وہ جو رخصتی کا معاملہ ہے، پھر اس کو باہر رکھنا ہے، تو اس میں عام طور پہ جو رائج ہے ایک طرح سے وہ یہی ہے کہ لڑکے والے جو ہے وہ معاذ اللہ سختی کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ سختی کے جو وعید ہے اگر یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بچنے میں ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہو سکتی ہے. ایک روایت پڑھی تھی جمیل بھائی، جس میں یہ بیان ہوا کہ جس کے اندر سخت دلی ہونا، جو لوگوں پر سختی کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے. تو یہ بلا وجہ سختی کر کے اپنی آخرت تباہ کرنا ہے. بیچاری دلہن آئی ہے کسی اور گھر سے، یہاں اس کے لیے سب کچھ نیا ہے، اور یہاں ہم اس کے لیے سخت مزاج بنیں گے، تو بیچاری پر کیفیت کیا گزریں گی، دل پہ کیفیت کیا گزرے گی، اور پھر ہم سختی کر کے اپنا نقصان تو کر ہی رہے. بعض اوقات نا لوگ اتنی سختی کر دیتے ہیں کہ پورے کے پورے فنکشن کے اندر جو ہے نا لڑکی کے ماں باپ کی بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے. جی جی جی، یقیناً یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ بہت بری چیز ہے. اس موقع پر بھی یا اس کے علاوہ بھی کہیں پر بھی ہم کو جو ہے وہ نرمی اختیار کرنی چاہیے. اس طرح رشتے میں اگر ہم نے نرمی اختیار کی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اچھا صلہ ملے گا، آخرت میں بھی اچھا صلہ ملے گا. بالکل، یعنی کہ ایک نیا رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے خوشی کا موقع عطا فرمایا. ان لوگوں کو جو ہے نا اللہ پاک ہدایت نصیب کرے کہ جن کے مزاج میں ہی سختی ہوتی ہے. اچھا، بعض اوقات لوگ جو ہے نا یہ بھی جملہ کہتے ہیں کہ ہم تو سچی بات کہتے ہیں بھلے کسی کا دل ٹوٹے. بھائی ہم ٹھیک ہے، ہم سختی ہے، سچی بات ہوتی ہی کڑوی ہے. یہ ایک اپنی جگہ پر درست ہے کہ سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. لیکن کسی نے ایک جملہ بھی جو ہے نا بڑا پیارا کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی بات کس کی، اور پیارے آقا سے میٹھی زبان کس کی ہے. تو کیا ہم اگر کسی کو سچی بات کہہ رہے ہیں تو کیا سختی والا جملے کے ساتھ ہی ہم کہیں گے؟ اب دیکھیں، ایک بندہ ہے جو شراب پیتا ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو جو ہے نا اس سے چھڑانا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ یہ بولیں گے اے شرابی شراب چھوڑ دے، بری چیز ہے؟ تو نہیں، اس کو تو نرمی کے ساتھ ہی بتانا پڑے گا نا. اور واقعی دور بھی ایسا ہے، اور بچوں کی تربیت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ سختی ہوتی ہے نا، جتنی ہونی چاہیے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب سختی کی باؤنڈری کراس ہو جاتی ہے
تو آدمی کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈھیٹ پن آ جاتا ہے. اب وہ کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ تم نے مارنا ہے مارو, تم نے غصہ کرنا ہے کرو, مجھے بدنام کرنا ہے کرو, مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا. تو اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا برائیاں اور کرائم بھی بڑھ جاتے ہیں. تو نرمی جو ہے بہت اچھی چیز ہے. آپ کی یہ گفتگو سے جو ہے نا وہ ایک جملہ ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے آ رہا ہے. ہاں سچی بات, جی, انداز اچھا, نتیجہ اچھا. ماشاء اللہ. اور سچی بات, انداز بگڑا ہوا, نتیجہ برا. صحیح. یعنی ہم جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ کیسے آئیں گی پھر؟ بالکل. اگر انداز ہمارا رف ہوگا تو بات سچی ہو تو انداز بھی نرم ہو, سمجھانے والا. صحیح ہے. اس میں جو مواقع آپ سے سن بھی رہے ہیں ہم, ایک موقع جو ہے نا مجھے بھی یاد آیا ہے, تو میں بھی جو ہے نا FGN چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ جو ہے نا مساجد میں بھی سختی کرتے ہیں, نرمی نہیں کرتے. دعوت اسلامی انڈیا کے اندر جو ہے نا بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. میری معلومات کے مطابق اپروکس جو ہے نا 50+ ڈپارٹمنٹ میں دعوت اسلامی انڈیا رن کر رہی ہے اپنے وطن عزیز ہندوستان کے اندر. تو انڈیا کا نا ایک اسٹیٹ ہے گجرات. تو گجرات کا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میرا مدنی قافلہ تھا وہاں پر. تو وہاں پر جو ہے نا ہمارے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے نا کسی مسجد میں ایک نوجوان لڑکا وہ داخل ہوا, اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ انہوں نے بتایا. کہا کہ ہمارا مدنی قافلہ جب وہاں پہنچا اور نماز عصر کے بعد جب ہم علاقائی دورہ کر رہے تھے تو اس نوجوان کو جو ہے نا نیکی کی دعوت دی گئی. تو نیکی کی دعوت دینے کے بعد اسے کہا گیا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے, آپ چلیں ہمارے ساتھ مسجد میں کہ وہاں سنتیں سکھائی جا رہی ہیں. تو اس نے پتہ ہے سوال کیا وقار بھائی, کہنے لگا کہ اگر میں آپ کے ساتھ مسجد میں آؤں تو کوئی مجھے جھاڑے گا تو نہیں, کوئی مجھے غصہ تو نہیں کرے گا. تو ہمارے امیر قافلہ نے جب یہ اس کا ریپلائی میں کوسچن سنا نا کہ کوئی مجھے مارے گا تو نہیں, جھاڑے گا تو نہیں, میں مسجد میں آؤں گا تو یہ لوگ جنا حیران ہو گئے. کہنے لگے آپ کو کیوں مارا جائے گا, کیوں مطلب آپ کو جھاڑا جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا, آپ چلیں ہمارے ساتھ مسجد میں آئیں. تو اس نوجوان کو مسجد میں لے کر گئے. پھر وہ درس میں اس نے شرکت کی, نماز مغرب ادا کی. نماز مغرب کے بعد اس نے بیان سنا. پھر بیان کے بعد جب وہ مل کر بیٹھے تو اس سے جو ہے نا پھر یہ ڈیٹیل لی گئی کہ آپ نے ایسا کیوں سوال کیا. تو اس نے کہا کہ میں بچپن میں نا نماز پڑھنے کے لیے آتا اپنے محلے کی مسجد میں. تو ایک مرتبہ ہوا یوں, جب میں مسجد میں پہنچا غالباً نماز ظہر میں, تو اس نے کہا کہ ایک بوڑھے چچا تھے, انہوں نے جو ہے نا مجھے بالکل ساری مسجد کے سامنے جھڑک دیا. کہا کہ نماز پڑھنی نہیں آتی, کیوں آتے ہو مسجد کو. تو یوں جو ہے نا وہ اس کو بے عزتی, ظاہر ہے کہ سارے نمازی ہیں تو سب کے سامنے اسے اپنی بے عزتی فیل ہوئی, تو وہ ایسے ہی نکل گیا. اب وہ کہتا ہے کہ میری نماز میں غلطی کیا تھی, آپ میری تربیت کرتے, مجھے بتایا ہی نہیں گیا, صرف اتنا کہہ دیا ساری مسجد کے سامنے جو ہے نا ذلیل کر دیا آپ نے کہ تم کو نماز پڑھنی نہیں آتی, مسجد میں کیوں آتے ہو, فلاں فلاں, یوں غصہ کر دیا, کوئی نرمی نہیں. تو پھر اس نے کہا کہ جب نماز عصر کی اذان ہوئی تو میرا دل چاہا کہ پھر میں جاؤں نماز کے لیے, لیکن پھر وہی ظہر والا واقعہ یاد آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ جو ہے نا بے عزتی ہو جائے. عصر چھوڑی, مغرب چھوڑی, عشاء چھوڑی. پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں نماز کے لیے جانا ہی چھوڑ دیا. پھر 2-4 دن گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ جب نماز جمعہ آئی تو اس نے کہا کہ نماز جمعہ میں تو اور زیادہ لوگ ہوں گے 5 وقتہ کے مقابلے میں. تو اس نے کہا کہ نماز جمعہ بھی میں نے چھوڑ دی, نماز عید پر بھی اس ڈر کی وجہ سے میں نے جانا چھوڑ دیا. اور کہا کہ بچپن سے لے کے اس وقت جوانی کی جو میری اس وقت عمر ہے, سالوں ہو گئے کہ میں کبھی مسجد میں نہیں آیا, اور آج آپ لوگوں کے بلانے پر میں مسجد میں آیا ہوں. تو ایسے بھی جو ہے نا وہ مساجد کے اندر لوگ ہوتے ہیں, اگرچہ وہ جو ہے نا اچھے نظر آتے ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن نرم مزاجی ان کے اندر نہیں ہوتی. یہ نظارے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں, اور بچپن میں ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوگا, ہوتا ہے بچپن کے اندر بچوں کے ساتھ کہ بچہ جو ہے نا سمجھدار ہے, اب شرعی حکم اس کا کیا ہے یہ نہیں پتا, لیکن اس کو صف میں سے پیچھے کرنا ہے, اس کو جو ہے نا جھڑک دینا ہے, اسے جو ہے نا پتہ نہیں کچھ الفاظ بول دینے ہیں. تو ایسی مقدس جگہ پر بھی کہ جہاں بندہ رب کی عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہو اور نرمی نہ ہو, جیسے آپ نے ابھی کچھ لمحات پہلے بتایا کہ اللہ پاک نرمی فرماتا ہے اور نرمی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ نے جو واقعہ سنا ہے, واقعی یہ نرمی نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک نقصان ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک ریئل واقعہ ہے, اور اس طرح کے کئی واقعے ہوں گے کہ نرمی نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے پہ, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہوں گے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر سنت کا اس طرح کا کچھ فرمان ہے کہ آپ کی ایک مسکراہٹ بعض اوقات
کسی کی اور اس کی آنے والی نسلوں کی آخرت بنا دیتی ہے. کیا بات ہے. اور ایک بار کا جھڑکنا یا جھاڑنا کسی کی اور اس کی آنے والی نسلوں کی آخرت تباہ کر دیتا اللہ ہے. اکبر. تو یہ بھی ایک واقعی موقع ہے کہ جہاں نرمی کرنی چاہیے. بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ مسجد میں بھی موقع آتے ہیں نرمی کرنے کے. عام طور پہ جو ماحول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ریگولر نمازی ہے اور نرمی سے محروم ہے وہ ہے بھاگ نکل یہ انداز معاذ اللہ ہو رہا ہوتا ہے. مسجد میں بھی شور سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کئیوں کے دل ٹوٹتے ہوں گے. بچے تو بچے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا ایسے لوگ ان بچوں کے اساتذہ پر بھی جو ہے نا وہ معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے غائبانے میں, سامنے تو نہیں کہتے. اب دیکھو بچہ تو بچہ ہوتا ہے. ایک مدرسے کے بچے کو جو ہے نا آپ نے دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ بچپن ہے, شرارت کی عمر ہے. اگر حالت نماز میں یا مسجد کے اندر اگر اس نے کچھ شرارت کر دی تو کہا یہی سیکھ کے آئے ہو, استاد تمہارے یہی سکھاتے ہیں. تو بھیا آپ نے جو ہے نا زندگی کے آپ کے 50 سال گزر گئے, آپ نے کچھ نہیں سیکھا. یوں سمجھے کہ معاذ اللہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں. دیکھیں جنرلی جو ہے نا وہ ہے زندگی بھر جو ہے نا آپ جاب کرتے رہے, کمائی کرتے رہے, اب جو ہے نا جسم کے اندر کمزوری آ گئی, بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے, اب جو ہے نا آپ کو مسجد یاد آئی ہے, نماز یاد آئی ہے. تو آپ نے کیا سیکھا تھا؟ آج بھی آپ کی کیفیت یہ ہے کہ نہ آپ کو نماز کے شرائط پتہ ہے نہ نماز کے فرائض پتہ ہیں, اور پھر صرف بڑے پن کا یہ مظاہرہ کر دیا جائے کہ بچوں کو جھڑک دیا جائے, تو یہ بھی جو ہے نا معاشرے کو بربادی کی طرف لانے کا ایک سبب بن سکتا ہے. صحیح, اللہ توفیق دے. جی مزید بھی ہمارے ناظرین کو آپ کچھ رہنمائی کر دیں نرمی کے متعلق. ماشاء اللہ آج ہم نے اس ایپیسوڈ کے ذریعے نرمی کی اہمیت, نرمی کے فضائل, نرمی کے تعلق سے قرآن پاک کا حکم, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل, واقعہ بھی سنا. یعنی بہت کچھ سنا ہے کون کون سے موقع جہاں نرمی کرنا چاہیے اور نرمی نہ کرے تو نقصان کیا ہوتا ہے. صحیح. تو اب آخر میں ہم FGN چینل کے ناظرین کو کچھ ایک طرح سے ٹپس یا پوائنٹس دینا چاہیں گے کہ یہ چیزیں اپنائیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے اندر نرمی کا وصف پیدا ہوگا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ایک تو یہ کہ ہم اس کے فضائل پڑھیں. صحیح. ایک تو نرمی کرنے کی فضیلتیں کتنی ہیں, چند ایک فضیلتیں ہم نے آگے بھی سنائی ہے. تو نرمی حاصل کرنے کی فضیلتوں کو ہم پڑھیں. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ انڈیا کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے حسن اخلاق. اس کتاب میں نرمی اپنانے کی, نرمی کرنے کی باقاعدہ فضیلتوں کے حوالے سے ایک باب باندھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. آج ہم نے اس میں سے بھی کچھ حدیثیں یہاں بیان کی ہے, آپ وہاں سے پڑھیں. دوسری چیز یہ کہ اپنے اندر درگزر کرنے کی عادت بنائیے, معاف کرنے کی عادت بنائیے. دیکھیں ہمارے اسلاف کا انداز کتنا پیارا تھا جمیل بھائی. ہم مسلمانوں کے کروڑوں عرب و حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 20 سڑک میں کسی نے معاذ اللہ تھپڑ مارا. اللہ اکبر. اللہ. یہ اللہ والے نا, صحیح. ان کے اندر نرمی اتنی ہے, ان کے اندر شفقت اتنی ہے. اب آپ کا رپلائی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے قیامت کے دن نعمان بن ثابت کو کل کوئی مقام عطا فرمایا تو سن تجھے جنت میں لے کے جاؤ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ انداز ہے درگزر کرنے کا, معاف کرنے کا. اچھا, امیر اہل سنت ہمارے پیر و مرشد مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ کا پچھلے دنوں پتہ چلا. واقعی یہ سن کر ایک جذبہ بڑھانے والی بات ہے کہ ہمارے اندر کیا مزاج ہونا چاہیے نرمی کے حوالے سے, کیسے رحم دلی ہونا چاہیے. آپ کا مبارک انداز یہ رہا ہے کہ کبھی کبھار کعبے پہ جب پہلی نظر پڑی ہے نا تو امیر رسول فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی میں نے اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کی. اللہ اکبر. یعنی مخالفت کرنے والوں کے لیے دعائیں کی ہے, جنہوں نے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے, جانی مالی کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی, ان کے لیے بھی دعائیں کی ہے. کعبے پہ پہلی نظر پڑی تب. اب سوچئے کہ اللہ والوں کے اندر کس کیفیت کی نرمی ہوتی ہوگی. تو یہ ہے کہ اپنے اندر درگزر کرنے کی, معاف کرنے کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ابھی نرمی نہیں کریں گے نا, معاف نہیں کریں گے, ابھی اپنا غصہ اتاریں گے, چیڑیں گے, جو کرنا ہے کریں گے ریئیکشن, تو یہ بھی ہم تصور میں رکھیں کہ میں بھی غلطیاں کرتا ہوں, مجھ سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں, میرے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. اگر اس پر اللہ نے پکڑ کر دی تو, اللہ نے غضب فرمایا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا, میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی. تو اس طرح اپنے اندر جو ہے وہ معاف کرنے کی عادت بنائیے. اچھا, ایک اور طریقہ یہ ہے نرمی پیدا کرنے کے لیے, کم کھانے کی عادت بنائیے. اور زیادہ ڈٹ کر کھائیں گے نا تو دل کی نرمی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک بہترین نسخہ ہے, کم کھاؤ تو نرمی پیدا ہوگی. ہاں, کم کھاؤ نرمی پیدا ہوگی. اور اس کے لیے تو میں ایک حدیث پاک بھی آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور سو جائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو یہ تو حدیث پاک بیان کر رہا ہوں میں
کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز اس کی حدیث پاک میں بھی ترغیب دلائی ہے کہ اس کی برکت سے بھی نرمی آتی ہے، وہ ہے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی دل کی سختی کی شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں. ارشاد فرمایا، جب تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر اور اپنے کھانے میں اسے بھی کھلا، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی برکت سے بھی دل نرم ہو جاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کا کلام سننا، ان کی باتیں سننا، اس کی برکت سے بھی نرمی پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اللہ کرے کہ ہم پایا کریں، ان کی باتیں سنیں، اس کی برکت سے بھی دل نرم ہوتا ہے. تو یہ 5-6 پوائنٹس ہم نے ایف جی این چینل کے ناظرین کو دینے کی کوشش کی ہے. اس کو اپنائیں انشاءاللہ الکریم. دل نرم ہوگا، پھر کوئی بھی سچویشن آ جائے، جن موقع پر ہم کو نرمی کرنا چاہیے، ہم انشاءاللہ نرمی کرنے والے بن جائیں گے. ماشاءاللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، ابھی ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہونے کی طرف ہے. الحمدللہ عز و جل ہم نے آج کے اس ایپیسوڈ میں وقار بھائی سے بہت سارے مدنی پھول لیے ہیں اور ہمارے سوالات کے ماشاءاللہ انہوں نے جوابات بھی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ آگے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ وقت دیتے رہیں گے اور آپ سے انشاءاللہ پیارے پیارے جوابات ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے لیتے رہیں گے. ایف جی این چینل کے ناظرین، نرمی کے متعلق ہم نے بہت ساری گفتگو کی ہے، بہت سارے سوالات کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی زندگی کے بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جہاں پر نرمی کی جا سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ چند منٹس کے ایپیسوڈ میں ہم ساری کی ساری زندگی کے پہلوؤں کو ڈسکس کرنے سے رہے. لہٰذا یہ جو کتاب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، مکتبۃ المدینہ انڈیا سے جو ہے نا آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. مکارم الاخلاق یعنی حسن اخلاق اس کا ترجمہ اس نام سے کیا گیا ہے. اس کتاب کو آپ ضرور حاصل کیجئے. اس کے علاوہ ایک جو طریقہ ہمارے وقار بھائی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بھی رہنا، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا. تو اب اپنے اطراف میں رہنے والے، جیسے آپ کے مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی عالم اہل سنت ہیں، مفتی اہل سنت ہیں، ان کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا کریں. مزید اس کے علاوہ اپنے گھر کے اندر ایف جی این چینل کو چلائیے، اس کے مختلف پروگرامز کو دیکھتے رہیے. پھر اگلی بات اگر کروں تو دعوت اسلامی انڈیا کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ سے آپ وابستہ ہو جائیں، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ جوائن ہو جائیں. جوائننگ کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی فیس نہیں ہے، آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں اور وہاں جا کر دعوت اسلامی کے کسی بھی مبلغ سے کہیں کہ میں بھی دعوت اسلامی کا ایک حصے دار بننا چاہتا ہوں، مجھے بھی جو ہے نا دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر کوئی ذمہ داری دی جائے، میں بھی اچھا بننا چاہتا ہوں اور میں بھی جو ہے نا دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ جو ہے نا آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں. مختلف کورسز ہوتے ہیں تو ان کورسز میں آپ شرکت کرتے رہیں. اس کے علاوہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بہترین فارمولا، اور وہ ہے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اسلامی بہنوں کے لیے بھی الگ الگ کویسچنز ہیں، اور اس کا نام ہے نیک اعمال. دعوت اسلامی کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ اصلاح اعمال. اس کے تحت جو ہے نا اس پر ورک کیا جاتا ہے. اس میں مختلف جو ہے نا وہ سوالات امیر اہل سنت نے عطا فرمائے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے 92 کویسچنز. تو الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے الگ الگ جو ہے نا یہ چھوٹی سی بکلیٹ ملے گی. تو ضرور آپ جو ہے نا مکتبۃ المدینہ سے فزیکل اس کی نا ہارڈ کاپی حاصل کریں، یا پھر دعوت اسلامی انڈیا کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک بہترین اپلیکیشن لانچ کی ہے اور اس اپلیکیشن کا نام ہے نیکی ٹائم اپلیکیشن. آپ اپنا پلے اسٹور اوپن کیجئے اور اس میں نیکی ٹائم سرچ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل وہ اپلیکیشن اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس میں بھی امیر اہل سنت کی یہ بکلیٹ آپ کو انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اور نرم طبیعت کے صدقے اللہ پاک ہماری زبان میں بھی، ہمارے دل میں بھی اور ہمارے مزاج میں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک ہمیں نرمی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا
عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی